حافظ احسن صاحب یہ بتائیں کہ یہ اب ایک ججز کے کنڈکٹ پر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے رجا صاحب سربراہ ہیں. ایک اور بھی کمیٹی بنائی گئی تھی بھوتانی صاحب کی سربراہی میں, اس پہ سٹے دے دیا گیا. کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ججوں کے کنڈکٹ پہ کمیٹیاں بنائے؟ میر صاحب کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑی کلیئر رولز ڈیفائن ہے. ایگزیکٹو کا بھی رول ڈیفائن ہے, جوڈیشری کا بھی رول ڈیفائنڈ ہے, اور پارلیمنٹ کا بھی رول ڈیفائن ہے. اور اس کے اندر کلیئرلی یہ لکھا گیا ہے کہ کسی کورٹ کی ججمنٹ اور جج کا جو کانڈکٹ ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر 67-68 آرٹیکل ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ اب پچھلے ایک سال سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ والا چل رہا ہے کہ جس کے اندر اگر ایک سائڈ کو سٹینس لیتی ہے تو دوسری سائڈ جو ہے وہ چلتی ہے. اور یہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اب انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے کہ کس طرح ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جوڈیشری کے متعلق بات کرتے ہیں, اور کس طرح جوڈیشری جو ہے کہ اگر جینوئن گریونسز ان کے پاس آتے ہیں کہ بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر یا فل کورٹ کے اوپر یا اس کے بعد پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشنز کے اوپر, ان کو فل کورٹ کے ذریعے ایڈریس کیا جائے. اور یہ ہمارے لائرز کی بھی ڈیمانڈ تھی اور ابھی تک ہے کہ پاکستان کے اندر جو سپیریئر کورٹس کی ایلیویشن کا پروسیس ہے ججز کا, وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے, پبلک ہیئرنگ کے ذریعے آنا چاہیے. پبلک انٹرسٹ کے اندر جو لیٹیگیشن کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس کی اپیل پرووائڈڈ کی جانی چاہیے. اس کے بینچ کی کمپوزیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کوئی اس کی انگلی نہ اٹھائے. چونکہ 184(3) نے اس ملک کے کئی پرائم منسٹر جو ہے اس 184(3) نے اٹھائے ہیں, اور 184(3) صرف فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے رائٹس کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے. اب چونکہ سپریم کورٹ نے اس کو کیا ہے تو پارلیمنٹ اب جو بھی کر رہی ہے باوجود اس چیز کے کہ پارلیمنٹ کی وہ کمپیٹنسی کے اندر وہ لیجسلیٹو مینڈیٹ یا کمپیٹنسی نہیں آتی, چاہے وہ آپ کا سپریم کورٹ کا پروسیجر ایکٹ ہے, اس کے اندر سپریم کورٹ کے پاس پار ہے کہ آرٹیکل 191 کے اندر کہ وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ ریگولیٹ کرے, چاہے بینچ کی کمپوزیشن ہے, چاہے 184(3) کے اندر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ اپیل پرووائڈڈ کی جائے, اس کو انہوں نے اس کے اندر کیا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں پچھلے اپریل سے اندر وہ ساری انپریسیڈنٹڈ ہیں, لا فل نہیں ہے. اور اس کے اندر کسی بھی سائڈ کے اوپر, چاہے ہمارا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کے پاس بھی کانسٹیٹیوشنل بیک نہیں ہے کہ جب پچھلے پرائم منسٹر نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا اور وہ آرٹیکل 5 کے اوپر کیا جو پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ قاسم سوروی نے اس کو ڈیفائن کیا اور فواد چودھری کی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر پورا اس طرح کیا جی. پھر اس کے بعد یہ کہ گورنر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو جو ہے وہ مانتا نہیں ہے, پھر گورنرز کے ایشو آئے, پھر ووٹ آف ٹرسٹ پنجاب کے اندر آیا, پھر 63 آیا. تو یہ ساری کی سارا جو کیوس کانسٹیٹیوشن آیا ہے اس کو اب کسی نہ کسی طریقے پینڈ پہ جانا چاہیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے قدم اٹھائے جانے چاہیے. یہ جو آپ جس کمیٹی کے سربراہ ہیں تو یہ جو آئین کے 2 آرٹیکلز کا ذکر کر رہے ہیں حافظ صاحب, ان کی روشنی میں آپ ججز کے کنڈکٹ پر پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی بنا کے تو اس کی سربراہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے میرے خیال سے آرٹیکل 209 نہیں پڑھا, شاید پڑھا بھی ہوگا, شاید ذہن میں نہ آ رہا ہو سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا ہے, اس کے بیچ میں اگر کوئی جج ایبسنٹ ہو یا کوئی اس کا اور وجہ ہو جس کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا صدر سمجھے کہ یہ انکیپیبل ہے اپنے کام کرنے سے, اور یا کوئی اینی ادر کاز ہے جس میں مس کانڈکٹ وغیرہ ہے, تو اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پروسیس گیون ہے کہ ہٹایا جا سکتا ہے. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک اس کا آرٹیکل جو ہے جو 209 کا کلاز 5 ہے, وہ کہتا ہے اف آن انفارمیشن فرام اینی سورس تو وی آر گوئنگ ٹو ایکٹ ایز اے سورس. ہم بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر مس کانڈکٹ انہوں نے کیا ہے ایز اے سورس, اور ہم اپنا ریفرنس بنا پارلیمنٹ کا ذکر ہے نہیں, ہم سورس ہیں نا, پارلیمنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اینی ون. ہم نے صدر کو بھیجنا ہے نا, ہم صدر نے پروسیس کرنا ہے, اس نے آگے سے کرنا ہے, ہم صدر کو بھیج دیں گے. آج تو ایک چیف جسٹس نے مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس پہ کاروائی شروع کر دیا, تو چیف جسٹس نے کام شروع کر دیا. چیف جسٹس صاحب تو کر رہے ہیں نا, ہم تو آپ چیف جسٹس صاحب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہم تو ایک نہیں, ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا نہیں ہے, وہ مینی ججز کا ہے. اس میں ناٹ سنگل جج ہے, اس میں کافی ججز جو ہیں, کافی نہیں 3 ہیں, مطلب جتنے بھی, ہمیں اس پہ کوئی نمبر نہیں ہے کہ ہم نے 1 کے بھیجنا ہے, ہم نے 2 کا بھیجنا ہے, ہم نے 3 کا بھیجنا ہے. ہم نے سارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرنا. آپ کے خیال میں آج جو چیف جسٹس صاحب نے کاروائی شروع کر دیا ہے
मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ। अच्छा किया अगर वो कर रहे हैं, मैं इसको नहीं कहता इससे कि तो देखिए अच्छा हो गया ना। वो तो अच्छा है, लॉ को अपना कोर्स लेना चाहिए। काफी अरसे से इस पे भी इशू बना हुआ था कि चीफ जस्टिस साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस साहब का या किसी भी जज के बारे में हमारी आज एक पहली मीटिंग हुई है, जिसके बीच में हमने कहा कि हमने वो इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट के बीच में हमने एक डिबेट और पार्लियामेंट ने ये व्यू फॉर्म किया है कि जो कॉन्डक्ट है वो बाइस्ड है पूरे पार्लियामेंट ने, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने पूरी election- पार्लियामेंट तो नहीं है ना, जो इसमें हमारी तो जो सिर्फ मतलब हमारी नेशनल असेंबली है, जो हमारी सेनेट है, कई जगहों पे उसमें सेनेट तो भी बैठी है, 100 से ज्यादा सीटें खाली हैं। कई लेजिस्लेशन वो अपनी एज ऑफ देयर ओन चॉइस बैठी, इस पे कोई कदगन नहीं है कि नहीं हो या हो। चलें, ठीक लेकिन उन्होंने जब ये कहा तो उसके बाद हमने वो जो कॉन्डक्ट है उनका उसको रेगुलेट करेंगे। अच्छा, अब शुएब शाहीन साहब, ये जो इनकी कमेटी जो है वो जो काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखें, दो चीजों को ये मिक्सअप कर रहे हैं। तीन हमारे पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड द जुडिशरी। जुडिशरी का अगर कोई मिसकंडक्ट होगा, ओनली फोरम है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत। बल्कि आर्टिकल 211 ये कहता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शनल हुई है दो केसेस, इफ्तिखार चौधरी साहब वाला और काजी फाइसा साहब वाला, उसकी भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। लेकिन कंडक्ट ये अब लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव मिल के एक काम कर रहे हैं। अगर किसी जज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी हो तो आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज सकता है, जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी एविडेंस है वो भेज दें, और इंक्वायरी करना, कंडक्ट कर उनके बारे में रिकमेंडेशन देना, ये उनका काम है। वो भी सजा और जजा नहीं देंगे। वो रिकमेंडेशंस अगर खिलाफ आएंगी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे, प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा। अगर नहीं होगी तो उसको खत्म कर देंगे। अब आते हैं लेजिस्लेचर का काम क्या है। लेजिस्लेचर को पाबंदी लगाई गई है आर्टिकल 68 के तहत कि ये जज के कंडक्ट को डिस्कस भी नहीं कर सकते। ये जो कमेटी होती है ये सब लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए होती है, कि यानी जो डोमेन ऑफ लेजिस्लेटिव का है उसके कोई फंक्शंस इनको दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जेक्टिव का काम ही नहीं है। अच्छा, अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं भेजना, कोई भी शख्स कंप्लेंट फाइल कर सकता है विद एविडेंस, इंफॉर्मेशन है, सोर्स है, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है वो भेज दें। पूरी पार्लियामान विद फुल सारे मिलके भी ये कहें कि हम इस जज को हटा रहे हैं, तब भी नहीं हटा सकते जब तक 209 को चेंज कर दें कि जी आज के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इदारा हमने खत्म कर दिया। इलेक्शन के बाद हो सकता है। वो इलेक्शन के बाद हो सकता है।